کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت میمونہ علیہ السلام کون تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا کیا رشتہ تھا؟ اور کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت میمونہ کو کس نام سے پکارتے تھے؟ اور انہوں نے کیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مصائب کے دنوں میں ساتھ دیا؟ ہمارے اہم موضوع کو جاننے کے لیے ویڈیو کو انت تک لازمی دیکھیے۔ میمونہ حبشہ کے بادشاہ کی بیٹی تھی۔ فتح خیبر کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میمونہ کو اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ جناب میمونہ سیدہ فاطمہ کی خدمت کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتی تھی۔ آپ کے خلوص اور ادب کو دیکھتے ہوئے جناب سیدہ فاطمہ نے کبھی آپ کو ایک کنیز کی نظر سے نہیں دیکھا، بلکہ آپ کے ساتھ روزمرہ کے گھر کے کاموں کی باری بنا لی۔ ایک دن میمونہ کام کرتی تھی تو دوسرے روز بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ حسنین کریمین اور بنات علی علیہ السلام سے اس قدر محبت کرتی تھی کہ اولاد علی آپ کو اماں کہہ کر پکارتے تھے۔ جب حسنین کریمین بیمار پڑے تو مولا علی اور سیدہ فاطمہ نے منت مانی کہ ہمارے بیٹے صحت یاب ہو جائیں تو ہم 3 دن روزے رکھیں گے۔ تب جناب میمونہ نے بھی ان پاکیزہ ہستیوں کے ساتھ حسن و حسین علیہ السلام کی صحت یابی کے بعد 3 روزے رکھے، اور ہر روز افطاری کے وقت سائل کو کھانا دے دیتے اور خود پانی سے افطاری کر لیتے۔ اس واقعے کا قرآن کریم میں بھی ذکر ہے۔ جناب میمونہ کو کیمیا گری کا شوق تھا، اسی لیے پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام فضا رکھ دیا۔ فضا کا مطلب چاندی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب فضا کو ان کو عزت دینے کے لیے فضا نام رکھا۔ دنیا آج تک آپ کو فضا کے نام سے ہی جانتی ہے۔ ایک بار جناب فضا نے تانبے سے سونا تیار کیا اور مولا علی کو پیش کیا۔ مولا علی نے فرمایا، فضا اگر آپ اس طریقے سے سونا بناتی تو زیادہ خالص سونا بنتا۔ فضا حیران ہو گئی اور کہا، یا امیر المومنین، کیا آپ کو بھی سونا بنانا آتا ہے؟ مولا نے امام حسین علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، فضا یہ کام تو ہمارا بچہ بھی کر سکتا ہے، ہم چاہیں تو حکم خدا سے زمین سے سونا نکال سکتے ہیں۔ صحبت جناب فاطمہ علیہ السلام کا یہ اثر تھا کہ جناب فضا قرآن کریم کو اتنا یاد کر چکی تھی کہ 20 سال آپ نے ہر بات کا جواب قرآن آیات سے دیا۔ دن کو روزہ رکھتی اور رات بھر مسلح عبادت پر رہا کرتی تھی۔ جناب فضا کی وفاداری اور اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ سے محبت اور ادب کا یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، رب سے دعا کر کے میری عمر بڑھا دیجئے تاکہ میں آپ کی اولاد کی خدمت کر سکوں۔ پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جناب سیدہ پہ آنے والے مصائب میں بی بی فضا شامل رہیں۔ آپ کی شہادت کے بعد جناب زینب بنت علی کی خدمت میں حاضر ہو گئیں۔ آپ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہر مصیبت میں ساتھ رہیں۔ مدینہ سے کربلا روانگی کے وقت بھی ساتھ رہیں۔ کربلا کے شدید مصائب میں بھی آپ نے جناب زینب کو ایک ماں بن کر سہارا دیا۔ امام حسین علیہ السلام آپ کا اتنا ادب کرتے تھے کہ وقت رخصت امام حسین علیہ السلام نے الگ سے جناب فضا سے ملاقات کی اور ایک بیٹے کی طرح ان سے رخصت مانگی۔ جناب فضا آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قید ہو کر کوفہ شام لائی گئیں۔ بازاروں میں جب اسیران کربلا پر پتھر برسائے گئے تو ضعیف فضا نے بھی محبت اہل بیت میں پتھر کھائے اور یزید کے سامنے ان اسارانے کو پیش کیا گیا تو آپ جناب زینب علیہ السلام کے سامنے پردہ بن کر حائل ہو گئیں۔ ایک عالم دین سے سنا ہے کہ جناب زینب کی شہادت کے بعد آپ کئی سال تک سیدہ زینب کی قبر پر محاور بن کر بیٹھی رہیں۔ اس وقت دمشق کا یہ مقام جہاں آج جناب زینب دفن ہے جنگل بیابان ہوا کرتا تھا۔ آپ ہر آنے جانے والے قافلہ کو پانی پلانے کے بہانے روکتی اور بتاتی کہ جس کی قبر ہے یہ عام مستور نہیں، یہ نبیوں کے سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہیں۔ یہ بھی پڑھا اور سنا ہے کہ جناب امام زین العابدین اور جناب فضا کا یوم شہادت ایک ہی دن ہے۔ امام زین العابدین کا جب آخری وقت تھا تب آپ نے اپنے بیٹے امام باقر علیہ السلام کو حکم دیا کہ اجازت امامت سے شام جاؤ اور ہماری دادی فضا کا آخری وقت ہے، جا کر سہارا دو اور جب وفات پا جائیں تو خود جنازہ پڑھاؤ۔ آپ نے 120 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ دمشق کی قبرستان باب الصغیر میں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محمد ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبور کے ساتھ کچھ فاصلہ پر دفن ہے۔ تا قیامت جب تک اولاد علی علیہ السلام کا ذکر ہوتا رہے گا
تب تک جناب فضا علیہ السلام کی وفاداری یاد کی جاتی رہے گی۔ اور کریمی دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کی کہ اپنی کنیز کو نہ صرف اپنی ماں بنایا بلکہ فضا سلام اللہ علیہ قرار دیا۔ کروڑوں درود و سلام و وفا کی ملکہ جناب فضا کی ذات اقدس پر۔ مجھے امید ہے کہ ناظرین کے لیے آج کی ویڈیو بہت ہی دلچسپ اور معلوماتی رہی ہوگی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی آپ کے ساتھ اہم موضوع شیئر کرتے رہیں تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔